بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. اللہ اکبر، زبردست قسمیں کھائی گئی یہاں بھی. لا اقسم، نہیں اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بهذا البلد، اس شہر کی. اور یہ شہر کون سا ہے؟ امن والا شہر ہے. اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وأنت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. حلن کے معنی آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں جنگ کرنا حلال ہو جائے گا. یہ بھی ترجمہ کیا گیا، لیکن زیادہ مناسب ترجمہ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ رہنے والے ہیں. بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، امن والا شہر ہے. اس میں میرا گھر ہے، اس میں صفا اور مروہ ہے، اس میں منی اور مزدلفہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس میں ہیں. ووالدن، اور میں ہر باپ کی قسم کھاتا ہوں. وما ولد، اور ہر بیٹے کی قسم کھاتا ہوں. ما ولد، جو جنا، جو اس کا بیٹا، اس کی قسم. یہ ساری قسمیں کھا کر کیا کہتا ہوں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً خلقنا، ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، مشقت میں. اگر کوئی آدمی بے مشقت ہوتا تو یہ امن کے شہر والے بے مشقت ہوتے، مگر یہ بھی مشقت میں ہیں. اور ہر باپ کی قسم اور ہر بیٹے کی قسم، ہر بیٹا مشقت میں، ہر باپ مشقت میں. اور آپ کے مبارک قدم اس شہر میں لگے ہیں، آپ بھی مشقت میں ہیں. مطلب انسان کو مشقت میں تو رہنا ہے. اب یا تو مشقت برداشت کر لے آخرت کے لیے، اور یا مشقت برداشت کرے دنیا کے لیے. ایک بھاری طبقہ جو دنیا کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے، بلکہ اگر کوئی چلنا چاہے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا تذکرہ ایحسب، کیا گمان کرتا ہے انسان، ان کہ لن یقدر، نہیں قدرت رکھے گا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی. کیا سوچتا ہے وہ کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہوگی کہ اس کو موت دے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے اور پھر اس کی عدالت میں پیش کرے اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے. اس کو ناممکن سمجھتا ہے. حالانکہ اپنے آپ کو مشقت سے نکالنے پر بھی قادر نہیں ہے. جو پروردگار انسان کو قبض میں پیسہ کر سکتا ہے، اور انسان بادشاہوں کے وزیر ہو، کوئی سنتری ہو کہ منتری ہو، کچھ بھی ہو، مگر قبض سے، مشقت سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا ہے، وہ پروردگار جو انسان کو اس کیفیت پر پیدا کرتا ہے، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر وہ قدرت نہیں رکھے گا؟ یقول، اور کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، اہلکت، ہلاک کر دیا میں نے، یعنی خرچ کیا میں نے، مالا لبدا، کتنا مال میں نے خرچ کر دیا. کس کے لیے؟ نہ خود دین پر چلتا ہے، نہ دوسروں کو چلنے دیتا ہے. ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، الم یرہ احد، کہ نہیں دیکھا، ان کہ لم یرہ، نہیں دیکھا ہو اس کو، احد کسی نے. وہ یہ ڈھینگے مار رہا ہے، کیا سوچتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ جس مالک نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، وہ مالک اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، عینین، دو آنکھیں، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا، اور کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے زبان؟ وشفتین، اور کیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے دو ہونٹ؟ وہدیناہ، اور کیا ہم نے نہیں رہنمائی کی اس کی، النجدین، دو کشادہ راستوں کی جانب، دو صاف راستوں کی جانب اس کی رہنمائی نہیں کی؟ جو پروردگار یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے پروردگار اس کو. تو انسان کو کیا کرنا تھا؟ اس دن کی تیاری میں لگ جانا تھا. اور اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ مشکل گھاٹیوں کو کراس کرنا تھا. مشکل گھاٹیاں کون سی؟ آگے آ رہا ہے. نیکی کے کام گویا مشکل کی گھاٹیاں ہیں، اس کو وہ کراس کرتا. فلقتحم العقبہ، فلا، تو نہیں، اقتحم، اس نے کراس نہیں کیا، اس نے پار نہیں کیا، العقبہ، عقبہ کو، ماہی العقبہ، جس کو ہم گلی کہتے ہیں نا، بس وہ عقبہ ہے. اور ہم گلی سمجھ کے، گلی کہاں ہوتی ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے تھک جاتے ہیں، وہاں بس ایک ہی راستہ ہے کراس کرنے کے لیے، نہ ادھر نہ ادھر. اسی کو عربی میں عقبہ کہتے ہیں. کیوں نہیں اس نے اس مشکل گھاٹی کو کراس کیا؟ وما ادراک ما العقبہ، اور اے قرآن پڑھنے والے، تجھے معلوم بھی ہے عقبہ کیا ہے؟ یہ کام ہے، یہ کیوں نہیں اس نے کیے؟ فک رقبہ، وہ ہے گردنوں کا چھڑانا،
وہ کوشش کرتا، محنت کرتا، جن انسانوں کو غلامی کے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے ان کی گردنوں کو غلامی سے آزادی دلاتا۔ او اطعام، یا ہے کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں، پریشانی والے دن میں، یوں آدمی خیرات کرتا رہے اور جب پریشانی کے دن آئیں تب آنکھیں موند لے، تلاش کرے آدمی کہاں کہاں کوئی بھوک ہے، کہاں کہیں کوئی پریشان ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو شرم کے مارے بول ہی نہیں سکتا، بھوک سے تو مر جائے گا مگر کبھی اظہار نہیں ہونے دے گا، اس طبقے کو تلاش کرے۔ او اطعام، وہ کھانا کھلانا ہے، فی یوم، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو بھوک مری کا دن ہے۔ یتیمن، کس کو کھلائے؟ یتیم کو کھلائے، ذا مقربہ، رشتہ داری والا یتیم۔ ظاہر ہے جو یتیم ہے وہ کوئی اس کا چاچا ہے، کوئی اس کا تایا ہے، کوئی اس کے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ دار یتیم کو کھلائے، یہ ہے مشکل گھاٹی کو کراس کرنا۔ او مسکینن، یا اس غریب کو کھلائے، ذا متربہ، جو مٹی والا ہے، جو خاک میں ملا دیا گیا ہے، جو مٹی پر آ گیا بیچارہ، جس کے پاس خاک کے سوا کوئی بستر ہی نہیں، مٹی پر آ گیا، مٹی میں ملا ہوا، یعنی پست اور دبایا ہوا، یہ کام کرتا۔ لیکن یہ کام کب نفع دیں گے؟ یہ تب نفع دیں گے جب اپنے مالک کی محبت میں کرتا۔ اس لیے فرمایا ثم کان، پھر وہ ہوتا، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں۔ یہ ثم کا مطلب نہیں کہ وہ کام کرے اور اس کے بعد ایمان قبول کرے، کہ یہ کام آتے ہیں مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ ثم کان، پھر وہ ہو، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنوا، جو اپنے مالک کو مان گئے، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ڈٹ جانے کی، جب بھی ایمان قبول کرو گے مصیبتیں آئیں گی، ان الحق بھی کہو اور سولی بھی نہ پاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو قتل گائے عشق میں ہے قدم رکھنا، کیسے ہو سکتا ہے؟ وتواصوا، جب مصیبتیں آئیں تو ایک دوسرے کو وصیت کریں، بالصبر، ڈٹ جانے کی، اور جو ان پر مصیبتیں لائیں اور پریشانیاں لائیں اس کی وجہ سے انسان کے دماغ میں ٹینشن اور غصہ آتا ہے، فرمایا پھر ایک دوسرے کو وصیت کریں بالمرحمہ، رحم کرنے کی، وتواصوا بالمرحمہ، کہ نہیں یہ قابل رحم ہے، یہ بیمار طبقہ ہے جو تم کو ستا رہا ہے، یہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، ان پر رحم کرو، اتنا رحم کرو کہ ان کو بھی احساس ہو کہ تم رحمت للعالمین کے غلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں والے، پیچھے بار بار تذکرہ آ رہا تھا، جن کے ہاتھ میں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے ان کو یہ ملے گا یہ ملے گا، مگر ہیں کون؟ فرمایا وہ یہ ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں والے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں والے ہیں، ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں، وہ عرش کے بائیں جانب، اور وہ بدقسمت لوگ ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی، مؤصدۃ، جس کو موند دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا مطبقہ، کیا کیا جائے گا؟ آگ میں بند کیا جائے گا، آگ ہی کا دروازہ ہوگا، آگ کی دیواریں، آگ کی چھت، آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔